الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے آج کچھ گفتگو آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ جل شانہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اترنے والی کتاب قرآن مجید وہ بابرکت کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ نور سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور قرب قیامت کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کی حضور پھر قرب قیامت کے فتنوں سے بچنے کی کیا صورت ہوگی؟ تو فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید جو اس سے لپٹ گیا وہ بچ گیا، اور جس نے کسی اور طرف سے ہدایت حاصل کرنا چاہی تو وہ گمراہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ قرآن ہدایتوں کا سرچشمہ ہے، روشنیوں کا منبع ہے۔ اس کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ صداقتوں پر مشتمل ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہیں، لیکن قرآن وہ ہے کہ کھولو تو پہلی بات یہی ملتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کوئی غلطی ہے تو بتاؤ، اس میں غلطی نام کی گنجائش ہی نہیں۔ یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک کتاب لکھی اور اپنے شاگرد سے کہنے لگے کہ اس کو میرے سامنے پڑھو۔ شاگرد نے وہ کتاب پڑھی تو آپ کئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے۔ اس لفظ کے بجائے یہ لفظ ہوتا تو کیا خوب تھا۔ تغیر و تبدل کرتے رہے۔ اگلے روز پھر کہا کہ پھر پڑھو۔ اس نے پھر پڑھا تو آپ پھر نئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے۔ الغرض وہ کتاب آپ کے سامنے 70 مرتبہ پڑھی گئی اور 70 مرتبہ آپ نئی غلطیوں پر مطلع ہوئے۔ پھر فرمانے لگے داہو، چھوڑ دو، شافعی کی کتاب اس قابل نہیں کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ یہ اعزاز صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید کو حاصل ہے۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں وہ ضابطے تو ہیں لیکن حجت نہیں، لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اترنے والی کتاب قرآن مجید یہ حجت بھی ہے اور دلیل بھی۔ ایک ضابطہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر نبی کو جو معجزہ دیا جاتا رہا ہے وہ اس دور کے مطابق دیا جاتا رہا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں لوگ لوہے کی صنعت کا کاروبار کیا کرتے۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو معجزہ دیا، وہ اللہ کا نبی لوہے کو اپنے ہاتھ میں لیتا تو لوہا نرم ہو جایا کرتا۔ لوگ لوہے کو تپا کر اس کو پگھلا کر نرم کیا کرتے۔ اللہ کا نبی یوں ہی لوہے کو ہاتھ میں لیتا تو لوہا اللہ کے حکم سے نرم ہو جایا کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں حسن کا چراغ گلی گلی جل رہا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ حسن دیا۔ جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو زبان و بیاں کا دور تھا۔ گھر گھر شاعر اور ادیب بستے تھے۔ لوگوں کو اپنی زبان اور بیان کرنے پر ناز تھا، تو اللہ نے اپنے نبی کو جو معجزہ دیا وہ معجزہ قرآن دیا۔ تو یہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور اس کی حفاظت خود اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی۔ آ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال است و قدیم۔ آج اس امت کا المیہ یہ ہے کہ اس نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا۔ ہم نے بطور رسم قرآن کو اپنایا ہے۔ ہم نے اس کو طاقوں میں سجا کر رکھ لیا۔ ہم نے اس پر خوشبو لگا دی۔ ہم نے صبح سویرے اٹھ کر اس کو چوم لیا۔ ہم نے اس کی ریڈنگ ہی کو کافی سمجھا، لیکن مالک کا جو ہمارے نام پیغام ہے اس پیغام کو سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا دنیا میں تلقین غزالی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔
ایک عورت جسے اللہ نے حسین شکل و صورت سے نواز رکھا ہے، ایک نوجوان راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا ہے، پوچھا تیرا کیا مسئلہ ہے؟ نوجوان کہنے لگا میں تیرا متوالا ہوں، تیرا چاہنے والا ہوں۔ عورت کہنے لگی میری ایک شرط ہے، تمہیں 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھنا ہوگی۔ نوجوان خوشی سے جھومنے لگا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ معمول سے نمازیں پڑھنے لگا، 40 دن گزرے، قرآن دل سے نکلا اور زبان کے ذریعے سینے میں پیوست ہو گیا، دل کی دنیا بدل گئی۔ اب یہ نوجوان باہر نکلا مسجد سے تو عورت حسب وعدہ کھڑی ہے۔ یہ نوجوان نظریں جھکا کر گزرنے لگا، عورت روک لیتی ہے، پوچھتی ہے نوجوان جاتے کہاں ہوں؟ میں حسب وعدہ کھڑی ہوں۔ اب یہ نوجوان کہنے لگا اے عورت تیری ضرورت نہیں رہی، عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا۔ 40 دن نماز پڑھی، قرآن دل سے نکلا، زبان کے ذریعے سینے میں پیوست ہو گیا، دل میں پیوست ہو گیا، دل کی دنیا بدل گئی۔ کاش وہ لوگ پھر مسلوں کی زینت بن جائیں کہ جن کے لبوں سے قرآن نکلتا تھا تو فرشتے بھی آفرین آفرین کہتے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اٹھتا ہے تو یہودی بھی جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک یہودی ابھی جنازے کی چارپائی کو چھوتا ہی ہے کہ زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی دین دیا کرتی تھی، لیکن افسوس صد افسوس آج ہماری زندہ لاشیں لوگوں کو اسلام سے دور کر رہی ہیں۔ آج ہماری زندہ لاشیں لوگوں اور اسلام کے درمیان رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ تیرے صوفیاء ہے فرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مستے میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری پستی، ہماری ذلت، ہماری ذوب و حالی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے ناطہ توڑ لیا ہے۔ آئیے قرآن سے ٹوٹا ہوا ناطہ دوبارہ جوڑیے اور صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں۔ کسی مشہور مفکر نے کہا تھا کہ تم اپنی آسائشیں نہ چھوڑو، اپنی نمائشیں چھوڑ دو تو غریبوں کے دکھ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ وسلام۔ Like, share and subscribe.